بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسم الفاعل وامثلۃ المبالغہ وہما عامل المفعول بہ الثالث والرابع۔ اصل ہمارا موضوع بحث منصوبات ہیں، اور ان منصوبات میں ہم پہنچے تھے مفعول بہ تک۔ بات شروع ہوئی تھی کہ مفعول بہ کا عامل کون ہے، اس مفعول بہ کو نصب کون سا عامل دیتا ہے۔ تو کہا سب سے پہلے کہ فعل جو کہ عامل اصلی ہے وہ اس کا ناصب ہوتا ہے، وہی اس کا عامل ہوتا ہے۔ دوسرا ہم نے ذکر کیا تھا اسم الفعل، کہ اسم فعل بھی اس مفعول بہ کا عامل ہوتا ہے، وہ بھی اس کو نصب دیتا ہے۔ آج بات آ گئی عامل سوم، تیسرا عامل اسم فاعل، اور چوتھا عامل صیغہ مبالغہ، انشاءاللہ پڑھیں گے۔ تو اسم فاعل بھی مفعول بہ کو نصب دیتا ہے، چند شرائط کے ساتھ جو ابھی انشاءاللہ ہم شروع کرتے ہیں۔ اور اسی طرح چوتھا عامل صیغہ مبالغہ ہیں، وہ بھی اپنے شرائط کے ساتھ انشاءاللہ اگلے درس میں ان کی بات بھی آ جائے گی۔ اسم فاعل عامل ہے مفعول بہ کا۔ اسم فاعل کی تعریف کیا ہے؟ اسم فاعل کسے کہتے ہیں؟ اسم فاعل کی تعریف استاد شتونی نے نہیں لکھی، لیکن اسم فاعل کی تعریف آپ یہ لکھ لیں، وہ ہے هو اسم مشتق يدل على معنى حادث وعلى فاعل۔ اسم فاعل وہ اسم ہے جو مشتق ہے، ظاہر ہے وہ فعل سے مشتق ہوتا ہے، جو دلالت کرتا ہے ایک معنی حدثی پر، حدث پر، اور اس حدث کو انجام دینے والے پر۔ ضاربٌ اسم ہے، مشتق ہے یضربو سے یا تضربو سے یا جو بھی ہے اس سے، ٹھیک ہو گیا۔ یہ ضاربٌ دو چیزوں پر داد کر رہا ہے، ایک خود ضرب پر یعنی مارنا جو ایک معنی حدثی ہے، اور دوسرا اس کو بھی بتا رہا ہے کہ جس نے اس حدث کو انجام دیا، جس نے مارا، ٹھیک ہو۔ یہ تو ہو گئی اسم فاعل کی تعریف۔ اب ہمارا اصل موضوع یہ ہے کہ اسم فاعل عامل ہے مفعول بہ کا۔ فرماتے ہیں یہ اسم فاعل، توجہ کے ساتھ، اگر تو یہ فعل لازم کا اسم فاعل ہوگا تو یقیناً وہ فقط فاعل کو رفع دے گا، چونکہ لازم سب کا ہے، متعدی ہے نہیں، مفعول تک پہنچتا ہی نہیں ہے، تو فقط رافع فاعل ہوگا۔ لیکن اگر یہ اسم فاعل فعل متعدی سے مشتق ہوگا تو یقیناً پھر یہ فاعل کو رفع اور مفعول بہ کو نصب دے گا، ٹھیک ہو گیا۔ خوب، اس سے آگے بحث شروع ہو رہی ہے جو آج ہم مکمل تو نہیں کر پائیں گے، ایک حصہ پڑھیں گے کہ یہ جو اسم فاعل ہے کبھی مع ال ہوتا ہے، کبھی مجرد عن ال ہوتا ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی کبھی یہ قائمون ہوتا ہے اور کبھی یہ القائم ہوتا ہے، کبھی ضاربون ہوتا ہے، کبھی الضارب ہوتا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اب فرماتے ہیں
جب یہ الف لام کے ساتھ ہو اس کے اپنے احکام ہیں، جب یہ الف لام کے بغیر ہو پھر اس کے اپنے احکام ہیں کہ اس کو کس طرح استعمال کرنا ہے، کب یہ ناسب ہوتا ہے۔ تو پس تفصیلی بحث جو ہے کچھ حصہ آج پڑھیں گے اور کچھ انشاءاللہ اگلے درس میں یہ ہے کہ یہ اسم فاعل جب الف لام کے بغیر ہو، قائم، ضارب، حادث، نائم، اس طرح ہو تو اس کے اپنے کچھ خاص احکام ہیں، اس کے عمل کرنے کے احکام ہیں، اس کے استعمال کے بھی احکام ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ اور جب یہ الضارب ہو، القائم ہو، الحادث ہو، النائم ہو تو پھر اس کے اپنے کچھ خاص احکام ہیں، وہ انشاءاللہ بعد میں پڑھیں گے۔ اب ہم ترتیب سے اس کو لیتے ہیں، کچھ زیادہ گہرائی نہیں ہے، صرف تھوڑی سی آپ کو توجہ چاہیے ہوگی۔ مفعول بہ کا عامل سوم اور مفعول بہ کا عامل چہارم، اسم الفاعل، اسم فاعل اور امثلہ مبالغہ فی الحال ہم آج کے درس میں وہاں نہیں پہنچیں گے۔ اسم فاعل اور امثلہ مبالغہ یہ مفعول بہ کا تیسرا اور چوتھا عامل ہے۔ خوب، پھر وہی سوال، ما ہوا حکم اسم الفاعل، ما ہوا حکم اسم الفاعل اذا کان مجردا من ال۔ آج ہم فقط انہی دو سوالوں کے جواب پڑھ پائیں گے۔ اسم الفاعل یعمل عمل فعلہ، اسم فاعل جس فعل سے مشتق ہوتا ہے اپنے فعل والا عمل کرتا ہے، فیرفع فاعلا، فاعل کو رفع دیتا ہے، وینصب مفعولا بہ، اور مفعول بہ کو نصب دیتا ہے۔ زیدن قائم ابوہ، قائم اسم فاعل ہے، اس نے ابوہ فاعل کو رفع دیا ہے، چونکہ یہ یقوم سے مشتق ہے، چونکہ وہ لازم ہے، لہذا یہاں پر فقط فاعل کے لیے رافع ہے، مفعول بہ ہے ہی نہیں جس کو نصب دے۔ دوسری مثال، لیسا زیدن ضاربا ابوہ عامرا، ضاربا اسم فاعل جو لیسا کی خبر ہے، ضاربا اسم فاعل ہے، اس نے ابوہ فاعل کو رفع دیا اور عامرا مفعول بہ ہے، اس کو نصب دیا، چونکہ یضرب فعل متعدی ہے تو ظاہر ہے اس نے پھر مفعول کو بھی نصب دیا۔ ٹھیک ہو گیا، آسان۔ فوائد، اذا کان فعل اسم الفاعل لازما، اگر اسم فاعل کا فعل یعنی اسم فاعل جس فعل سے مشتق ہے اگر وہ لازم ہوگا، اکتفا بالفاعل تو یہ بھی فاعل پر اکتفا کرے گا، ظاہر اس کے لیے مفعول ہوتا ہی نہیں ہے، فقط اسی کو رفع دے گا۔ وَإِذَا كَانَ مُتَعَدِّيًا، اگر اسم فاعل کا وہ فعل متعدی ہوگا تو نصب مفعولا بہ، تو یہ اسم فاعل ایک مفعول کو بھی نصب دے گا، جیسے لیس زید ضاربا ابوہ کے بعد عمران کو اس نے نصب دیا ہے۔ ٹھیک، دوسرا فائدہ اس سے مربوط فرماتے ہیں، لاسم الفاعل حالتان، اسم فاعل کی دو حالتیں ہیں، مراد کیا، یعنی دو طرح سے استعمال ہوتا ہے۔ الاولا ان یکون مجردا من ال، ایک حالت یہ ہے کہ وہ الف لام کے بغیر قائم، ضارب، حادث، نائم اس طرح ہوتا ہے۔ والثانیہ ان یکون مقرونا بہا، اور دوسری حالت یہ ہے کہ بسا اوقات وہ مقرون بال یعنی القائم، الضارب، النائم اس طرح استعمال ہوتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا، اچھا۔ اب چونکہ اس اسم فاعل کی دو حالتیں ہیں، یعنی کبھی الف لام کے ساتھ ہوتا ہے، کبھی الف لام کے بغیر ہوتا ہے، پوری توجہ، ہر ایک کے اپنے اپنے احکام ہیں۔ آج کے اس درس میں ہم کوشش کرتے ہیں
کہ ایک حصہ پڑھ لیں کہ وہ اسم فاعل جو الف لام کے بغیر ہوتا ہے، یعنی جب اس کی حالت تجرد کی ہوتی ہے، فقط قائمن، ضاربن، نائمن اس طرح استعمال ہوتا ہے، تو اس کے کیا خاص احکام ہیں جو مقرون بال کے لیے نہیں ہیں بلکہ مجرد من ال کے لیے ہیں۔ اسم الفاعل المجرد من ال، نمبر 1 پہلا، اذا کان لازما رفع فاعلا فقط، وہی جو ہم نے کہا ہے کہ اسم فاعل جو مجرد من ال ہو، جو الف لام کے بغیر ہو، اگر وہ لازم ہے یعنی فعل لازم سے مشتق ہے تو فقط فاعل کو رفع دے گا۔ مثال وہی ہے جیسے زیدن قائمن ابوہ، ٹھیک ہو گیا، اس نے ابوہ کو رفع دیا اور بس، اور قائمن بغیر الف لام کے ہے، ٹھیک ہے، اور ہے بھی لازم۔ وَإِذَا كَانَ مُتَعَدِّيًا، بہت مزیدار بات ہے، تھوڑی سی توجہ کریں گے۔ اگر اسم فاعل متعدی ہو یعنی فعل متعدی سے مشتق ہو تو ظاہر ہے اس کو مفعول بہ چاہیے ہوتا ہے۔ اب جب یہ اسم فاعل متعدی ہوگا تو یہاں پر اس کے 2 قسمیں بنا رہے ہیں۔ اگر بمعنی حال اور استقبال کی ہوگا تو اور انداز میں استعمال ہوگا، اور اگر بمعنی ماضی کے ہوگا تو پھر اور انداز میں استعمال ہوگا۔ اگر اسم فاعل متعدی حال و استقبال کے معنی میں ہوگا تو اس صورت میں یہ مفعول بہ کو نصب دے گا، اور اگر اسم فاعل فعل ماضی کے معنی میں استعمال ہوگا تو پھر یہ مضاف ہو کر استعمال ہوگا۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ اس کا مفعول بہ لفظاً مجرور ہوگا، محلاً منصوب ہوگا۔ یعنی فعل متعدی کی 2 قسم آ گئے نا، 2، کہ وہ اسم فاعل متعدی آیا حال میں استعمال ہو رہا ہے یا ماضی میں۔ وَإِذَا كَانَ مُتَعَدِّيًا، اگر اسم فاعل متعدی ہو یعنی فعل متعدی سے مشتق ہے، وَهُوَ بِمَعْنَى الْحَالِ أَوِ الْإِسْتِقْبَالِ، اور ہو بھی بمعنی حال و استقبال کے، نصب مفعولا بہ، مفعول بہ کو نصب دے گا، چونکہ ظاہر مضارع سے مشتق ہے اور وہ متعدی ہے، مفعول بہ کو نصب دے گا۔ جیسے انا شاکرن ہمتک، شاکرن اسم فاعل ہے، انا فاعل کی ضمیر مستتر ہے، ہمتک یہ اس کا مفعول بہ ہے کہ میں شاکر ہوں، شکر گزار ہوں یا تعریف کرنے والا ہوں تیری ہمت کا، یعنی ہوں، یعنی ابھی شاکرون اس میں حال کا معنی لیں، استقبال کا دونوں لیں، ٹھیک ہے جی، کہ میں ابھی اس وقت تیری ہمت، تیرے عزم، تیرے ارادے کا شاکر ہوں، شکر کرنے والا یا تعریف کرنے والا ہوں، اس کا جو بھی آپ معنی لیں۔ دوسری مثال، رأیت رجلا قائدن بعیرا، قائدن اسم فاعل ہے جو بعیرن کو نصب دے رہا ہے، اور یہ بھی معنی حال کے ہے، رأیت رجلا میں نے ایک شخص کو دیکھا، در حالانکہ قائدن بعیرن وہ اونٹ کو کھینچنے والا تھا۔ قائد کہتے ہیں جو سب سے آگے چلتا ہے، رہبر، یعنی وہ جو پہلے اونٹ کی مہار پکڑ کے آگے چل رہا ہوتا ہے وہ تھا۔ اب یہاں قائدن چونکہ متعدی تھا، اس نے بعیرن کو جو مفعول بہ نصب دیا ہے، چونکہ یہاں بمعنی حال کے ہے،
ٹھیک ہو گیا ختم. وَإِذَا كَانَ مُتَعَدِّيًا، اسی طرح اگر یہی اسم فاعل ہے تو متعدی، فعل متعدی سے مشتق ہے، لیکن ہوا بمعنی الماضی، ہے بمعنی ماضی کے، یعنی جہاں پر ماضی کا معنی اگر لیا گیا ہو. خوب. اضیف الی مفعولہ، اب ہم اس اسم فاعل کو مضاف کر کے استعمال کریں گے، یعنی وہ اپنے مفعول کی طرف مضاف ہوگا. اب دیکھیں نا اوپر جو تھا شاکرن ہمتک قائدن بعیرا، وہاں پر یہ اضافت نہیں تھی، لیکن جب بمعنی ماضی کے ہوگا اس صورت میں تو کوئی نہ کوئی علامت، کوئی قرینہ ایسا ہو جو ہمیں یہ بتائے کہ یہاں بمعنی ماضی کے استعمال ہو رہا ہے. تو پس جب بمعنی ماضی کے ہوگا اس وقت یہ مضاف ہو کر استعمال ہوگا اپنے مفعول کی طرف. مثال دیتا ہوں، کلیئر ہو جائے گا. جیسے کنتو شاکرا ہمتکا، کنتو او کانا سے ہے تو کنتو اب یہ ماضی کی علامت ہے، اس کا مطلب یہاں شاکر ماضی میں استعمال ہو رہا ہے، علامت کنتو. ٹھیک ہو گیا. اب استعمال ہم نے کیا کیا؟ شاکرہ ہمت کا، شاکر کو ہمت اس کے مفعول کی طرف مضاف کیا. کیوں؟ چونکہ یہاں شاکر کن تو علامت کی وجہ سے پتہ چل رہا ہے کہ یہاں شاکر فعل ماضی کے معنی میں موجود ہے، اور کنتو کی وجہ سے، کنتو ماضی ہے. ٹھیک ہے جی. میں تیری ہمت کا شاکر تھا. ٹھیک ہو گیا جی. اغثنا یا بار الوجود، اغثنا میری مدد فرما، یا بار الوجود، بار ان اس میں فاعل ہے جو بارآ سے ہے، اصل میں یہ بارآ یعنی بارآ الوجودا، اللہ نے وجود کو پیدا کیا. ٹھیک ہے جی، وجود کو وجود دیا ماضی میں. تو پس یہاں بارے یعنی بارآ کی وجہ سے پتہ چلا کہ وجود اس نے ابھی تو نہیں دیا، پہلے سے دیا تھا. جب دیا تھا تو اس کا مطلب ہے یہاں پر یہ بار الوجود پڑھیں گے، بار انل وجودہ یا بار انل وجودہ، یعنی اس کو مضاف کر کے پڑھیں گے، یا بار الوجود دے، چونکہ یہاں بارآ وہ ماضی ہے اور یہ شاہد ہے کہ اس نے پہلے وجود دیا ہے زمانہ ماضی میں. ٹھیک ہو گیا. اب دو باتیں ہو گئیں کہ اگر اس میں فاعل متعدی ہے بمعنی حال و استقبال کے ہو تو مفعول بے کو نصب دے گا، اگر بمعنی ماضی کے ہے تو وہ مضاف ہو کر استعمال ہوگا. لیکن اسی سے مربوط ایک اور نقطہ ہے، وہ کون سا؟ یجوز ان یضاف الی مفعولہ ولو کان بمعنی الحال والاستقبال، یعنی یہی فعل متعدی جو ہم نے اوپر کہا ہے کہ جب بمعنی حال و استقبال کے ہوگا تو وہ مفعول بے کو نصب دے گا. جائز ہے کہ یہ اسم فاعل متعدی بمعنی حال و استقبال کے ہو اور اس کے باوجود بھی اس کو مفعول کی طرف مضاف کیا جائے، اور جیسے بمعنی ماضی کے تھا تو ہم نے مضاف کر کے استعمال کیا، اس طرح اگر استعمال کیا جائے تو بھی جائز ہے. بس نتیجہ یہ ہوا کہ اگر بمعنی ماضی کی ہوگا تو اضافت واجب ہے، اگر بمعنی حال و استقبال کے ہوگا تو یہ بھی جائز ہے کہ مفعول بہ کو نصب دے، اور یہ بھی جائز ہے کہ وہ مضاف ہو کر استعمال ہو. جیسے انا شاکرن ہمتا کا ہم نے اوپر پڑھا، اگر آپ پڑھنا چاہیں کہ انا شاکرو ہمتے کا تو بھی جائز ہے کہ شاکر کو ہمت کی طرف مضاف کر دیں. رأیتو رجلاً قائداً بعیراً اوپر پڑھا ہے، لیکن آپ اگر اس کی پڑھنا چاہتے ہیں رأیتو رجلاً قائدا بعیرٍ اضافت کے ساتھ تو بھی جائز ہے.
ٹھیک ہو گیا جی، ختم. فوائد: یجری مجرا ما کان بمعنی الحال او الاستقبال ما ارید به الاستمرار التجددی اذا لوحظ معنی الحال او الاستقبال. بہت غور کرنا ہے. اسم فاعل بمعنی حال و استقبال کے اگر اس سے استمرار تجددی کا ارادہ ہو اور حال اور استقبال والے معنی کا لحاظ بھی کیا جا رہا ہو. کیا مطلب؟ دوبارہ سنیں. استمرار کہتے ہیں ہمیشگی کو. استمرار کی دو قسمیں ہیں. ایک ہوتا ہے استمرار تجددی اور ایک ہوتا ہے استمرار دوامی. استمرار تجددی کا مطلب یہ ہوتا ہے نہیں تھا پھر ہو گیا پھر ختم پھر ہو گیا پھر ختم. جیسے یہ لیل و نہار دن رات، ان میں استمرار تجددی ہوتا ہے. دن ہوا پھر ختم ہوا رات ہو گئی، پھر ختم ہوا دن ہو گیا، پھر ختم ہوئی رات ہو گئی. یہ آیا اور گیا آیا اور گیا، لیکن ہے استمرار ہمیشہ اسی طرح ہی. اور ایک ہوتا ہے استمرار دوامی کہ بس جو ایک دفعہ ایک طرح ہو گیا بس وہ پھر اسی طرح ہی رہتا ہے. ٹھیک ہے جی، وہ استمرار دوامی. یہ نہیں کہ ہوا پھر ختم نہ. اب فرماتے ہیں یجری مجرا، یعنی مراد کیا؟ اگر اسم فاعل سے مراد استمرار تجددی ہو تو بمعنی حال و استقبال کے ہوگا. اگر اس میں حال و استقبال کا معنی کا لحاظ بھی کیا جائے گا تو جب بمعنی حال و استقبال کے ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ وہ اوپر والی بات، یعنی پھر وہ مفعول بہ کو نصب دے گا. مثال دیتا ہوں. زید مکرم ضیفہ، زید اکرام کرنے والا ہے اپنے مہمان کا. اب یہاں مکرمون اکرام کرنے والا یہ استمرار ہے لیکن تجددی. مہمان آیا اکرام کیا، پھر مہمان چلا گیا، پھر ختم، پھر مہمان آیا پھر اکرام کیا، یعنی ہے ہمیشہ لیکن جب آتا ہے اکرام چلا گیا. اب یہ بمعنی حال و استقبال کا ہے، اس لیے اس نے ضیفہ اب مفعول بہ کو نصب دیا ہے. سمجھ آ گئی بات کی؟ یجری مجرا ما کان بمعنی الحال والاستقبال، یعنی اس میں فاعل قائم مقام ہوگا اس کے جو بمعنی حال و استقبال کے ہوتا ہے. کب؟ ما ارید بہ الاستمرار التجددی، جب اس سے مراد استمرار تجددی ہو. اذا لوحظ معنی الحال والاستقبال، اور اس میں حال و استقبال کے معنی کا لحاظ بھی کیا جا رہا ہو، یہ نہیں کہ اس کا لحاظ نہ ہو. اچھا نہ وہ زیدن مکرمن ضیفہ، مکرمن اسم فاعل ہے بمعنی حال و استقبال کے ہے. ٹھیک ہے جی. کیوں؟ چونکہ یہاں مکرم میں استمرار تجددی کا ارادہ ہے کہ جب بھی کوئی مہمان آتا ہے یہ اس کا اکرام کرتا ہے. وہ آیا اکرام کیا چلا گیا، پھر آیا پھر اکرام کیا چلا گیا. یہ ہوتا ہے استمرار تجددی. ضیفہ مفعول بہ ہے ضیف، اس مکرم نے اس کو نصب دیا. مالک یوم الدین، اب یہاں مالک نے یوم الدین کو نصب نہیں دیا. مالکن اس میں فاعل ہے. ٹھیک ہے جی.
یہاں پر بھی استمرار ہے، ہمیشہ ہے، لیکن یوم الدین، مالک یوم الدین پڑھتے ہیں، فرماتے ہیں اس لیے فقد لوحظ فیہ جانب الماضی، چونکہ اس میں جانب ماضی کا لحاظ کیا گیا۔ کیوں؟ کہ جیسے ماضی میں کچھ ہو جائے تو وہ یعنی کنفرم ہوتا ہے، اس میں کچھ شک و شبہ نہیں ہوتا۔ یوم الدین کی مالکیت بھی مثل ماضی کے متحقق الوقوع ہے۔ قرآن میں بہت ساری آیات ایسی آئی ہیں کہ جو قیامت کے بارے میں صیغہ ماضی استعمال ہوا، وہ اس لیے صیغہ ماضی استعمال گویا کہ ماضی کی طرح کنفرم ہے، یعنی جو کام ہو چکا ہو جیسے اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہوتا، کنفرم ہوتا ہے، یقین ہوتا ہے، تو وہ ابھی ہوا نہیں ہے لیکن اس کا ہونا بھی اسی کی طرح متحقق ہے۔ وَلِهَذَا لَمْ يَعْمَلْ، یہی وجہ ہے کہ یوم الدین پڑھا ہے، یوم الدین نہیں پڑھا، یوم کی طرف اضافہ ہے۔ وَأُضِيفَ، اور مضاف ہو کے، حالانکہ یہ بھی مَا أَنَّهُ بمعنی استمرار ہے، اس میں کوئی شک کی۔ دوسرا فائدہ اشترطوا أيضا في اسم الفاعل المجرد من ال، اسم فاعل جو الف لام کے بغیر ہو، ہم نے کہا ہے کہ یہ اسم فاعل عامل ہے، مفعول بہ کو نصب دیتا ہے، لیکن یہ عامل ضعیف ہے، عامل فری ہے، عامل اصل تو وہ فعل ہوتا ہے۔ اب چونکہ عامل ضعیف ہے، اس کو قوت دینے کے لیے، اس کو طاقتور بنانے کے لیے نحات نے کچھ شرائط اس کے لیے ذکر کیے ہیں کہ یہ اسم فاعل مفعول بہ کو جب نصب دے گا تو اس کے لیے کچھ شرائط ہیں۔ وہ شرائط کیا ہیں؟ کہ اس اسم فاعل سے پہلے کچھ ہونا چاہیے کہ یہ اس پر اعتماد کرے، اس سے طاقت لے، اور وہاں سے طاقت لے کر طاقتور ہو کر پھر جا کر اپنے مفعول بہ کو نصب دے۔ خوب، یہ تو لفظی ترجمہ ہے، لیکن مقصود کیا ہے؟ چونکہ اسم فاعل عامل ضعیف ہے تو اس کو طاقتور بنانے کے لیے ضروری ہے کہ کچھ اسم فاعل سے پہلے بھی مذکور ہو، کچھ ہو، تاکہ اس کے ذریعے پھر یہ طاقت پکڑے، اور طاقت پڑھ کے پھر یہ اپنے معمول کو نصب دے، یہ جو بھی اس نے دینا ہے۔ وہ اس سے پہلے کیا ہونا چاہیے، اب وہ ترتیب سے انشاءاللہ ذکر کرتے ہیں۔ تقریباً کوئی 5 چیزیں ذکر کی ہیں۔ نمبر 1، اشترطوا ایضا فی اسم الفاعل المجرد من ال، نحات نے شرط عائد کی ہے کہ وہ اسم فاعل جو الف لام سے خالی ہو، شرط ہے، اس کے لیے چند شرائط ہیں۔ کیوں شرائط ہیں؟ لیعمل فی المنصوب، تاکہ وہ منصوب میں عمل کرے، یعنی مفعول بہ کو نصب دے۔ وہ کیا شرائط ہیں، کس لیے ہیں؟ وہ ہیں ان یعتمد علی شیء قبلہ، کہ اس اسم فاعل سے پہلے کچھ ہونا چاہیے، یہ اسم فاعل ان پر اعتماد کرے، لیتقوی بہ، تاکہ ان سے یہ قوت حاصل کرے اور پھر جا کر اپنے اس معمول کو، مفعول بہ کو نصب دے۔ چونکہ یہ عامل ضعیف ہے تو اس کو طاقت لینے کے لیے کچھ کرنا ہوگا۔ وہ کچھ کیا ہے؟ کہ اس سے پہلے بھی کچھ ہونا چاہیے۔ ابھی مثالیں دیں گے، کلیئر ہو جائے گا۔ وہ کیا ہو؟ نمبر 1، اذا وقع بعد نفی، اسم فاعل سے پہلے نفی، چاہے وہ نفی صریح ہو، یعنی جو حروف نفی کے لیے استعمال ہوتے ہیں، ما، لا وغیرہ، یا وہ صراحتاً نفی ہو، موجود ہو، او تعویلاً، یعنی ظاہراً تو وہ کلام مثبت ہے لیکن ہے نفی کی، منفی کی تعویل میں، اس کو کہتے ہیں نفی تقدیری۔ اس طرح ہونا چاہیے، بہت آسان ہے۔ مثلا ما شاکر السوق الا من راجت بضاعتہ،
نہیں ہے بازار کا شاکر، بازار کی تعریف کرنے والا، بازار کا شکر نہیں ہے، الا سوائے اس کے کہ من راجت بذات ہو، جس کا مال بارونق ہے۔ خوب یہاں پر ہمارا محل شاہد کیا ہے کہ شاکر سے پہلے ما نافیہ موجود ہے جو نفی سری ہے، اور اس شاکر کا اس پر اعتماد ہے، وہاں سے اس نے کچھ طاقت لی اور السوکا اپنے مفعول بہ کو نسب دیا۔ راجت بذات، راجت ہے یعنی بارونق ہونا، پرونق ہونا۔ کہتے ہیں کہ جس کی دکان چل پڑے تو وہ بازار پر خوش ہوتا ہے، ماشاءاللہ جی بازار ہے، جس کا سودا نہ بک رہا ہو تو وہ کہتا ہے بازار میں کہا کہ کوئی نہیں جی، کاروبار ہی کوئی نہیں جی۔ خوب یہ ہو گیا نفی سری۔ اب ولو تاویلاً اور نفی تقدیری، وہ کیا ہے اس کی مثال دیتے ہیں۔ انما منغصۃ المصیبت عیشی، سوائے اس کے کہ مصیبت میری خوشی کو ختم کرنے والی ہے۔ اب ظاہراً اس میں کوئی نفی نہیں ہے کہ انما سوائے اس کے نہیں کہ منغصۃ المصیبت، مصیبت ختم کرنے والی ہے ایشی، میری عیش کو، میری دن کو، علی ظاہر، لیکن در حقیقت یہ تاویل منفی میں ہے۔ کیا؟ یعنی ما منغصۃ عیشی الا المصیبہ، اس کو کہتے ہیں کہ یہ اگرچہ ظاہراً مثبت ہے لیکن تاویل منفی میں ہے کہ نہیں ہے میری عیش کو ختم کرنے والی کوئی شے مگر مصیبت۔ ختم۔ اسی طرح فرماتے ہیں شرط ہے کہ اس میں فاعل اپنے مفعول بہ کو نسب دینے کے لیے اعتماد رکھتا ہو جن چیزوں پر، ان میں سے ایک یہ ہے اذا وقع بعد استفہام ملفوظ بہ او مقدر، کہ یہ ہے اس میں فاعل استفہام لفظی یا استفہام تقدیری کے بعد واقع ہو، یعنی اس سے پہلے لفظاً اسماء یا حروف استفہام میں سے کوئی موجود ہو، یا لفظاً نہ ہو تو کم از کم تقدیراً ضرور ہو۔ جیسے منجزون انتم مواعیدکم، منجزون اس میں فاعل ہے، مواعیدکم، مواعید اس کا مفعول بہ ہے، اس نے اس کو نسب دیا ہے، لیکن اعتماد کس پر ہے؟ منجزون، اور جو پہلے حمزہ استفہام موجود ہے، اور یہ استفہام لفظی ہے کہ کہا تم اپنے وعدوں کو پورا کرنے والے ہو۔ یہ ہو گیا استفہام لفظی کی مثال۔ او مقدر استفہام تقدیری کیسے؟ مہین زید امرن ام مکرمہ، اب ظاہراً تو یہاں پر کوئی حروف استفہام میں سے کچھ بھی نہیں ہے، یہاں پر کیا ہے؟ مہین زید امرن، مہین اس میں فاعل ہے، زید اس کا فاعل ہے، امرن مفعول بہ ہے، اس کو اس نے نصب دیا ہے۔ تو جناب یہ کہاں سے آ گیا استفہام؟ ہاں فرماتے ہیں جو امرن کے بعد ہے نا، ام مکرمہ، اس ام کو کہتے ہیں ام معادل حمزہ، یعنی گویا کہ ابتدا میں حمزہ تھا لیکن چونکہ بعد میں ام آ گیا، اس لیے اصل عبارت تھی ام مہین زید امرن ام مکرمہ، لیکن چونکہ ام معادل حمزہ ہے لہذا اس حمزے کی ضرورت نہیں رہی، اس کو کہتے ہیں کہ استفہام تقدیری، کہ زید عامر کی اہانت کرنے والا ہے، ام مکرمہ یا اس کا اکرام کرنے والا ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ اب یہاں مہین اس میں فاعل ہے، زید فاعل ہے، امرن اس کا مفعول بہ ہے، اس کو مہین نے نسب دیا، لیکن مہین سے پہلے مہین تھا، حمزہ استفہام مقدر کہتے ہیں استفہام تقدیری۔ نمبر 3، اذا وقع خبراً عن مبتدین، یا اس میں فاعل کسی مبتدا کی خبر واقع ہو رہا ہو فی الحال او فی الاصل۔ کیا مطلب حال فی الاصل کا؟ ایک ہے کہ ابھی اس وقت بھی لفظاً وہ ہو مبتدا کی خبر واقع ہو رہا ہے، او فی الاصل کا مطلب ہے کہ تھی تو خبر، تھی تو مبتدا اصل میں، لیکن اب کوئی ناسخ آ گیا ہے جس کی وجہ سے اب وہ مبتدا نہیں رہی،
اور ایک دفعہ ہے کہ نہیں وہ ابھی بھی مبتدا ہے اور یہ اس مبتدا کی، یعنی آپ یوں کہیں گے کہ عبارت میں موجود اسم جو اب بھی مبتدا ہے، اسم فاعل اس کی خبر واقع ہو رہا ہو تو یہ عامل بنے گا، یا اصل میں وہ مبتدا تھی لیکن اب کسی ناسخ کی وجہ سے نہیں ہے، اب اگر اس کی خبر واقع ہو رہا ہے تو بھی یہ عامل ہوگا، پس اس سے پہلے مبتدا ہونی چاہیے، چاہے اصالتاً چاہے حالاً۔ اذا واقع، اگر اس میں فاعل خبر واقع ہو مبتدا کی، پھر یہ ناصب ہوگا اپنے معمول کا۔ مبتدا انفعال، چاہے وہ ابھی بھی مبتدا ہے، مثال الحق کو ناصر زوائے ہے، الحق کو مبتدا، ناصر اسم فاعل جو اس کی خبر بنے گا، اب یہ ناصر اسم فاعل نسب دے رہا ہے کس کو؟ زوی ہے، یہ اس کا مفعول بہ ہے کہ حق مدد کرنے والا ہے ذوالحق کی، جو صاحب حق ہوگا۔ اب ہمارا محل شاہد کیا تھا کہ ناصر کا اعتماد الحق پر کہ الحق اب بھی مبتدا ہے۔ او فی الاصل، یا وہ اصل میں مبتدا تھی اب کسی ناسخ کی وجہ سے نہیں ہے، جیسے ان الحق ناصر زوائے ہے کہ الحق اصل مبتدا تھا لیکن اب چونکہ ان ناسخ آ گیا اس وجہ سے اب اس کا اسم بن گیا ہے، لیکن ناصر اس کی خبر ہے اور زوائے ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ نمبر 4، اذا وقع حالا، اگر اسم فاعل حال واقع ہو رہا ہو، یا یوں کہیں کہ یا حال واقع ہو رہا ہو، تو اس صورت میں بھی یہ شرط ہے اس کے لیے کہ یا حال واقع ہو رہا ہو، تب یہ ناصب ہوگا اپنے معمول کے لیے، مفعول بہ کے لیے۔ مثال خطب ھذا الخطیب ادیب، اس ادیب نے خطبہ دیا، حاضن القوم، در حالانکہ اس نے اپنی قوم کو آمادہ کیا، علی الوئام، صلح پر، آشتی پر۔ ٹھیک ہے جی، ہمارا محل شاہد ہے حاضن کہ یہ اسم فاعل ہے لیکن یہاں پر حال واقع ہوا ہے، در حالانکہ اس نے آمادہ کیا، اور خطیب کے لیے حال ہے، وہ خطیب آمادہ کرنے والا ہے قوم کو وئام یعنی صلح پر۔ یہ ہمارا محل شاہد ہے کہ حاضن یہاں پر اسم فاعل حال واقع ہوا ہے ادیب کے لیے۔ ٹھیک ہو گیا۔ آگے فرماتے ہیں اذا واقع نعتن لمنعوت، یا اسم فاعل منعوت کی نعت یعنی موصوف کی صفت واقع ہو رہا ہو، مذکور، چاہے وہ منعوت یعنی موصوف لفظاً مذکور ہو، او مقدر، یا لفظاً نہ ہو لیکن تقدیراً ہو، بالکل آسان۔ مثال سمعت طالباً ملکیاً علی اقرانہ اسئلۃ مفیدہ، میں نے سنا ایک شاگرد کو، طالباً ایک طالب علم کو، ملکیاً، یہ ہمارا یہ اسم فاعل ہے جو القاء کر رہا تھا علی اقرانہ اپنے ہم سنوں پر، دوستوں پر، اسئلۃ مفیدہ، مفید سوالات۔ اب یہ ملکیاً صفت ہے کس کی؟ طالباً کی، جو لفظاً یہاں مذکور ہے، تو اس پر اس نے اعتماد کیا اور اس بنیاد پر اس نے اسئلۃ مفیدہ جو اس کا مفعول بہ ہے، اس ملکیاً نے اس کو جا کر نصب دیا۔ یا وہ منعوت یعنی موصوف مقدر ہو، لفظاً نہ ہو، مقدر ہو، جیسے کم قائل لکا سوءاً، اب قائلن سوءاً کو جو نسب دے رہا ہے، در حقیقت اس قائلن کا منعوت موصوف مقدر ہے، اصل میں تھا کم رجلن قائلن لکا سوءاً، یعنی کتنے بندے ایسے ہیں جو تیرے لیے برا کہتے ہیں۔ خوب۔ یا اسی طرح ایک اور مثال، یا طالعاً جبلاً، اب طالعاً اسم فاعل ہے، جبلاً کو اس نے نسب دیا، اور جیسے وہاں قائل نے سوءاً کو دیا، اصل تھا یا رجلاً طالعاً جبلا، رجلاً منعوت مقدر ہے، یہ طالعاً اس کی صفت ہے اور یہ اب اسم فاعل ہے، اور چونکہ یہ منعوت وہ موصوف کی صفت ہے، موصوف پر اعتماد کیا اور اس نے جبلاً کو نسب دیا۔ ٹھیک۔
آخر میں فرماتے ہیں اس بحث کا کہ یجوز ان یتقدم معمول اسم الفاعل علیہ، کہ اسم فاعل کے معمول کو اسم فاعل پر مقدم کرنا جائز ہے۔ لہذا زیدن ضاربن بکرن کو اگر آپ پڑھیں زیدن بکرن ضاربن تو بھی یہ جائز ہے۔ وصلی اللہ علی محمد و آل محمد۔